نے 40 سال سروائی، پھر 40 کے بعد 40 سال حضور نے کردار پیش کیا، پھر 40 کے بعد آپ نے ان کو دعوت پیش کی۔ مگر حیرت ہوتی ہے آج بندہ پیدا ہی ہوتی یہ چاہتا لوگ ذات حضور کی سنت ادا کر، پہلے پہلے کردار پیش کر ان کے ساتھ ذات کو منوائی، پہلے یہ ثابت کیجئے آپ ہیں کیا، اس کے بعد پھر دیکھیں یہ قوم آپ کو کیسے مانتی۔ ہاں میرے مصطفیٰ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ امت کے لیے نمونہ۔ حضور آئے کیسا اللہ اکبر اعتقاد حضور نے بخشا۔ وہ لوگ جو باپ پہ بھروسہ نہ کرتے تھے، وہ لوگ جو خود پہ اعتماد نہیں کرتے تھے، ان کے بیچ میں حضور آئے اور کیسا اعتماد پایا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص ایک گھوڑا بیچنے کے لیے شہر میں آیا، حضور کی نظر پڑ گئی، آقا کریم نے فرمایا یہ مجھے دے۔ اس نے کہا صحابی اتنے میں سودا ہو گیا، 100 یا 125 درہم جتنا بھی ہوا، لوگوں نے اسے چڑھایا۔ آج بھی ہوتا نا کوئی اگر سودا کرنے لگے تو تیسرا آگے گھٹا بڑا پڑتا، کتنے کی بیچ لی؟ 3 لاکھ کی۔ ارے یہ 3 کی تھی، 4 مجھ سے لے لیتا، یہ کہہ کے دوسروں کے سودے خراب کیے جاتے۔ 3 کی نہیں ہے، میں 5 دینے تیار۔ یہ مزاج ہے، یہ کہنے لگا یار تم اتنے میں بیچ دیا، یہ سستا ہے۔ کہا اچھا، کہ یہ تو اس سے مہنگا بکے گا۔ کہا کوئی بات نہیں، ابھی پیسے تو آئے نہیں ہیں، جب وہ آئیں گے تو میں ان کا سودا جھٹلا دوں گا۔ حضور نے فرمایا سودا ہو گیا۔ جب حضور درہم جو قیمت ہی لے کے واپس آئے، اس نے کہا میں نے تمہیں بیچے ہی نہیں تھا، صاف انکار کر دیا، میں نے تمہیں بیچے ہی نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیسی بات ہے، ابھی میں نے سودا کیا۔ اس نے کہا نہیں میں نے بیچے ہی نہیں۔ تو بات جب لمبی پڑی تو اس نے کہا آپ کی شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں، اگر کوئی اقرار کرے دوسرا انکار کرے؟ تو میرے حضور نے فرمایا ہماری شریعت کا اپنا اصول یہ ہے، ہماری شریعت کا اپنا اصول یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے وہ گواہ پیش کرے، جو انکار کرے وہ قسم کھائے۔ تو کہنے لگے پھر گواہ پیش کرے، جیسی اتنا کہا نا گواہ پیش کرے۔ جس وقت حضور نے سودا کیا تھا اس وقت کوئی گواہ موجود نہ تھا، لیکن جب آقا نے کہا نا کہ جب اس نے کہا آپ گواہ پیش کریں، میرے حضور جب چپ ہوئے ایک صحابی آگے بڑھے، کہنے لگے میں اس کا گواہ ہوں، اس کا سودا حضور سے ہو چکا ہے۔ جب اتنا اس نے کہا تو اس نے سودا تو لے دیا، جب سواری حضور نے لے لی، گھوڑا لے لیا، قیمت دے دی۔ آقا نے صحابی کو بلایا، کہا بتا تو صحیح جب یہ سودا ہو رہا تھا تب تو تم نہ تھے، گواہی کیسے دے دی؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ میں نے خریدا ہے؟ کہا حضور آپ ہی نے تو کہا کہ میں نے خریدا تھا۔ کہا تم نے دیکھا تو نہیں تھا؟ کہا ہم نے تو تب بھی نہیں دیکھا تھا، جب آپ نے کہا خدا ہے، آپ نے کہا خدا ہے، ہم نے مان لیا۔ تو جس طرح خدا کو مان لیا اسی طرح ساری سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ کو پیش کیا، قسم خدا کی کہتے حضور آپ نے کہا تو ہم نے مان لیا۔ کہا کیوں؟ کہا آپ نے کہا خدا ہے، ہم نے بن دیکھے مانے۔ کہا جس زبان سے ہم نے خدا کو مانا اسی زبان سے ہم نے سودے کا دیکھا۔ میرے حضور نے بازو پکڑا، فرمایا لوگوں ہر گواہی پہ 2 گواہ ہوں گے، لیکن جہاں یہ میرا صحابی کھڑا ہوگا اس کے اکیلے کی گواہی 2 گواہوں کے برابر۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں عشق تیرے سر سے جلنے سے چھٹے سے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ۔ یہ حضور کا عشق ہے۔ حضور آئے کائنات کا نظام ہی بدل ڈالا، حضور آئے رشتوں کی قدر پتہ چلی۔ آج اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ہاں کچھ ایسے لوگ بھی سماج میں ہیں جو کہتے ہیں حضور کا میلاد نہیں منانا چاہیے، ایسے بھی ہیں کہتے ہیں نبی ہماری طرح معاذ اللہ۔ ان کے منہ پہ خاک جو حضور کو اپنی طرح کہتے ہیں۔ کائنات میں حضور کے جیسا نہ آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے، کوئی آئی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں نبی آتی نظیر و کفی نظر مثلے تجھے شد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سرزو ہے تجھ کو شہد ہو سکتا۔ اور آنے والا بھی شان سے آیا، خدا کی قسم ابھی آئے نہیں۔ حضرت آدم دنیا کا سب سے پہلا انسان، آپ کے شہزادے حضرت شیش۔ لوگ کہتے ہیں نا حضور کے تذکرے اور یہ ملا کے بات شرک و بدعت ہے۔ کچھ لوگوں نے کنیا کا جنم کہا، میں کہتا ہوں حیا نہیں چاہیے۔ حضرت آدم کے وصال کے وقت آپ نے حضرت شیش کو بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹے میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ جی ابا
کہنے لگے اگر کوئی پریشانی آ جائے اور دعا مانگنی پڑے نا تو پھر محمد کا وسیلہ دے کے دعا مانگنا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بات اس لیے فرمایا یہ وہ نام ہے جسے دعاؤں میں لے دو تو خدا ٹالتا ہی نہیں ہے. بتا اگر آنے سے پہلے باتیں جائز ہیں تو آنے کے بعد باتیں جائز کیوں نہیں؟ لیکن گمراہ کیا جاتا ہے، گمراہ کیا جاتا ہے لوگوں کو، سیدھے سادھے لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کہی تھی اور تم پر میرے آقا کی عنایت ہے. نجدی و کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گئے. میں نے تو بہت ساری باتیں عرض کی ہیں. حضور آئے تو رشتوں کے مول پتہ چلے، حضور آئے تو رشتوں کی قدر ہمیں پتہ چلے. اللہ اکبر. کائنات میں حضور جیسا کوئی آئے نہیں. آج ہماری سنیت میں بھی نا وہ کیڑے پڑنے لگے. کیڑے لوگ بریلی والوں کو بھی مانگتا ہے اور انہیں بھی مانگتا ہے. رشتے بھی ہو رہے ہیں، دعوتیں بھی چل رہی ہیں. حیا نہیں چاہیے. جس منہ سے حوض کوثر کے جام کے دعوے ہیں اسی منہ سے ہم دعوتیں کھا رہے ہیں. اور سنیں میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہیں مفتی شمشاد صاحب کا، علامہ عرفان کا، کوئی جھگڑا نہیں ہے. زمین کا جھگڑا نہیں، جائیداد کا نہیں ہے. اختلاف صرف اس بات کا ہے ان سے ہمارے حضور کو تکلیف پہنچتی ہے. بے شک حق ہے، تکلیف پہنچتی ہے. اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ معاذ اللہ نبی کے ماں باپ جانتے ہیں. خود بتاؤ جو دودھ پلائے حضور کو وہ جنت، جو حضور کی ولادت کی خبر دے وہ جنتی، تو جس ماں نے دودھ جس ماں نے شکم میں رکھا وہ جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ حیا نہیں آتی. آج ہماری قوم بھی آنکھیں بند کر کے چلی جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں ہم تو سب کو مانتے، کیا فائدہ کیا نقصان ہے؟ تو اللہ رسول کو مانو، اللہ رسول کو مانو. میں بھی کہتا ہوں اللہ رسول کو مانو، لیکن ایسا مانو نا جسے ماننے کا حق ہے. انہوں نے خدا کو کیسے مانا؟ پوچھو نا علماء سے. مفتی صاحب بیٹھے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے. یہ کہتے ہیں معاذ اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، یہ کہتے ہیں خدا زنا بھی کر سکتا ہے. اور ہم کیسے مانتے ہیں خدا کو؟ خدا کی قسم ہمارا عقیدہ یہ ہے خدا ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. اور جب مصطفیٰ کو ماننے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم بھی نبی کو مانتے ہیں لیکن بڑے بھائی کی طرح کہتے ہیں، کبھی گاؤں کے چودھری کی طرح کہتے ہیں. کوئی کہتا نبی ہماری طرح ہے. اگر نبی تیری طرح ہوتے تو مجھے بھی تو بتا سکی جس طرح حضور پیدا ہوئے ہیں کیا تو بھی اسی طرح پیدا ہوا ہے؟ نہ کائنات میں کوئی حضور کی ولادت جیسی ولادت لا کے دکھا. ابھی میرے مصطفیٰ ماں کی شکم میں آئے ہیں. سیدہ آمینہ کہتی ہے میرے ماتھے پہ پسینہ پہلے دن آیا تھا، میں نے ہاتھ لگایا ہے، کہتی میرے ہاتھ سے خوشبو آنے لگ گئی. میں نے خوشبو کے ڈر سے ہاتھ سے کپڑے سے صاف کیا، کہتی کپڑے پہ پسینہ لگا تو کپڑے پہ خوشبو. کہتی پھر کپڑا دھونے گئی تو جو پانی کپڑے سے لگا ہے اس پانی سے خوشبو ہے. جس زمین پہ پانی بہ رہا ہے اس زمین پہ خوشبو ہے. تو نے کیسے کہہ دیا نبی تیری طرح ہے؟ اعلیٰ حضرت تو یہ کہہ رہے ہیں سب سے اعلیٰ ہوگا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہوگا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد مراد آبادی. نعرہ تکبیر زندہ باد. نبی ماں کے شکم میں آئے، برکتیں آنے لگے. اور کیسی برکتیں؟ قسم خدا کی دستور دے. دستور وہ کون سا دور تھا جب بیوہ کا کوئی وقار نہ تھا. جی جی ہاں کوئی عزت بیوہ کی نہ تھی، تب حضرت آمینہ بیوہ بنی. اور یہ میرے حضور کی برکت تھی، میرے حضور کی برکت. سیدہ آمینہ کہتی نا اس ڈر ٹینشن یہ ہوئی پسینے کی کہ مکے کی بہت سی عورتیں مجھ سے اس وجہ سے حسد کرتی تھی کہ عبداللہ میرے حصے میں آیا. یہ ریزن تھا. کہنے لگی مجھے ڈر لگا اگر یہ خوشبو باہر تک گئی تو مکے کے دستور کا خلاف نہیں ہو جائے. مکے کا دستور یہ ہے کہ بیوہ کو خوشبو نہیں لگانی ہے اور میرے بدن سے خوشبو آ رہی ہے. لوگ کیا کیا کریں گے؟ اس ڈر سے آپ نے پسینے کی خوشبو چھپانا چاہیے. کہتے ہیں لیکن کیا کرتی؟ جیسے دن بڑھتے گئے خوشبو بھی بڑھتی گئی. پہلے میرے بدن سے خوشبو، پھر میرے گھر سے خوشبو، پھر دیواروں سے خوشبو. دن آگے بڑھے تو کہتی ہیں خوشبو دیواریں پار کر کے پڑوس محلے میں جا پہنچی. جیسی پہنچی ہے محلے میں خوشبو. کہتی ہیں عورتوں میں باتیں ہونے لگ گئی. آمینہ یہ کون سا عطر لگاتی ہے؟ یہ تو مکے کی گلیوں میں بھی نہیں ملا کرتا ہے، مکے کی مارکیٹ میں بھی وہ خوشبو نہیں جو آمینہ لگایا کرتی ہے. کہتی یہ باتیں ہوتے ہوتے شوہروں کے کان تک پہنچی. شوہروں نے جا کے عبدالمطلب سے کہہ دیا. عبدالمطلب کہا کیا؟ آپ کی پاور اپنی جگہ، آپ کا مقام اپنی جگہ، آپ کی عزت اپنی جگہ، لیکن ایک بات تکلیف دے رہی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہ مکے کا یہ دستور نہیں ہے کہ مکے کی عورتیں خوشبو نہیں لگائیں گی؟ کا دستور تو یہی ہے کہ پھر تمہارے گھر کی بہو جو بیوہ ہو کر کے خوشبو لگا رہی ہے وہ کیوں
خوشبو لگا رہی ہے. اتنا سننا تھا عبد المطلب کی نظر جھک گئی. گھر تشریف لائے, اپنی بیوی نبی کی دادی حضرت فاطمہ کو بلایا. کہتے فاطمہ کہا جی, آمینہ سے جا کے کہو کہ بیٹی خوشبو نہ لگایا کر, ہماری عزت کا سوال ہے. اگر عبداللہ کی موت کا غم لگی ہے تو مت کر, لیکن خوشبو لگا کے ہمیں رسوا نہ کر. اتنا سننا تھا نبی کی ماں کی چیخ نکل جاتی ہے. اللہ اکبر چیخ نکلی ہے. حضرت فاطمہ دوڑ کر کے آئی. عبد المطلب تیری بیٹی رو رہی ہے, جا کے چھپا تو سکی اسے. اللہ اکبر, وہ کیسے سسر تھے, جیسی صبح کے توڑ کر کے آئے, آج جیسے سسر نہیں تھے. بہو کے گلے میں ہاتھ ڈال کے سسر کہتا ہے یہ تو میری فرینڈ رکھتی ہے, یہ میری دوست ہے, تجھے حیا نہیں آتی. بہو کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے یہ میری دوست رکھتی ہے. بہو سے بہو نہیں ہوتی ہے, گھر کی بیٹی ہوا کرتی ہے. جس طرح اپنی بیٹی کی عزت کرتا ہے اسی طرح دوسرے کی بیٹی کی عزت کیا کر. اللہ اکبر, نبی کے دادا نے یہ بتا دیا ہے. آئے ہیں حضرت آمینہ کی کر سر پہ ہاتھ رکھا. آمینہ آنسو نہ بہا, تجھے رلانا مقصد نہ تھا. یہ بیٹی خوشبو نہ لگایا کر. اب درد اسی بات کا ہے, میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے, کوئی عطر نہیں لگایا ہے, پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ میں خوشبو لگاتی ہوں. کہا بیٹی اگر خوشبو نہیں لگائی ہے تو یہ خوشبو کے تذکرے کیوں ہو رہے ہیں, خوشبو کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں. کہتے ہیں ابا میں نے کوئی عطر نہیں لگایا, کوئی خوشبو نہیں لگایا, بلکہ سچ تو یہ ہے جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے, میں جن گلیوں سے گزر جاتی ہوں وہ گلیاں مہکنے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. سلا خوشبو کا نہیں ہے, کہا اس بچے کی رنگت ہے. بیٹھ گئے, کہنے لگے یاد ایک دن میں کعبے میں گیا تھا. عبداللہ کے وصال کے بعد میں نے کعبے کا غلاف پکڑ کے کہا تھا یا اللہ اے میرے رب, میرے تو 11 بیٹے بچے, میں 11 بیٹے دیکھ لوں گا تو تسلی مل جائے گی. آمینہ کا تو کوئی سہارا ہی نہیں, ایسا بچہ دے جو آمینہ کے دل کا قرار بن جائے. کہتے میں نے غلاف پکڑ کے اتنا کہا, آواز آئی عبد المطلب واپس چلا جا, تو آمینہ کا قرار مانگتا ہے, ہم نے تو زمانے کا قرار بنا کے بھیجنے کا فیصلہ کیا. بے شک, سبحان اللہ. ہم جس بھیجنے والے ہیں صرف آمینہ کا قرار نہیں, کائنات کا قرار بن کے آیا. یہی تو آلہ کہتے ہیں جان ہے روز کرے خدا جس کو وہ درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. سبحان اللہ. مختلف تم ایک کے قرار کی بات کرتے ہو, ہم تو کائنات کا قرار بنا کے بھیجے. بیٹھ گئے, کہنے لگے لگتا بچہ عظمتوں والا. کعبہ بات یہی نہیں کہا, اور اندر گئی تکیہ اٹھا کے لائے. ابا سونگو تکیے سے خوشبو, بستر سے خوشبو, دیوار کی مٹی چھٹا کے لائی, اسے سونگو اس میں بھی خوشبو. کا بیٹی یہ کیا, کہنے لگے 3 دن پہلے دیوار پر ہاتھ رکھا تھا, آج کا خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. یہ میرے حضور کی ذات, ابھی ماں کے شکر میں برکتیں ہی تھی. کہنے لگے ابا ایک بات کو, کہا کیا, کہ ایک دن صحن میں کھڑی تھی نا تو چھوٹی سی کنکری تھی. کنکر سمجھتے نا, پتھر کا ٹکڑا. کہنے لگی وہ میں نے اٹھایا نا تو تھا تو پتھر میرے ہاتھ میں آ کے موم کی طرح ملائم ہو گیا. میں نے کہا مجھے تعجب ہوا, میں نے کہا یا اللہ یہ کیا, یہ پتھر موم ہو گیا, یہ اتنا سا ٹکڑا موم ہو گیا. کہنے لگی وہ پتھر بولنے لگا, کہنے لگا آمینہ کچھ دن انتظار کر, محبوب آنے دے, ابھی تو چھوٹا موم ہوا ہے, جب وہ آ جائیں گے بڑے بڑے موم ہو جائے گا. کہتی ہیں یہ باتیں بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. پہ کہتی ہے باپ آپ کو تو پتا ہے میں میرے شکم میں امانت عبداللہ کی ہوں, میں امید سے اور میں جھکوں گی تو تکلیف ہوگی. کہتی ہیں لیکن قسم ہے پیدا کرنے والے کی, جب سے یہ امانت شکم میں آئی ہے آج تک مجھے جھکنا ہی نہیں پڑا. یہ نبی کی امی کہتی ہے مجھے جھکنا ہی نہیں پڑا. کہا بیٹی کا ابا جی آپ کبھی کبھی حرم شریف جاتے ہو تو حضرت عبد المطلب کے گھر کی جو مہمان نوازی وہ مشہور تھی. کہتے ہیں مہمانوں کے لیے پانی آپ کے گھر سے جاتا تھا. کہنے لیکن کبھی کبھی سارے پانی لے جاتے ہو, گھر میں پانی نہیں بچتا. امی کہتی ہے بیٹی آمینہ ذرا جلدی کر کنویں سے پانی بھر لا. کہتی ہے ابا ڈول رسی کنواں مسافت پھر بچہ پھر پانی کا وزن. کہتی ہے ابا میں جاتی ہوں نا تو میں جب کنویں کے کنارے جاتی ہوں عورتیں مجھے دیکھتی ہیں کھڑی ہو جاتی ہیں. کہتی آمینہ آ گئی پانی مل جائے گا, سب کھڑی رہتی. کہا بیٹی کس لیے؟ کہا ابا جب میں کنویں کے کنارے جاتی ہوں نا آج تک مجھے رسی ڈالنی نہیں پڑی کنویں میں, آج تک بالٹی ڈالنی نہیں پڑی. کہا کس لیے بیٹی؟ کہا جب کنویں کے کنارے پہ پیر رکھتی ہوں نا اور پانی میرا منہ دیکھتا کہ اچھالا مار کے کنارے تک آ جایا کرتا ہے, کہ جب تک میں کنارے پہ کھڑی رہتی ہوں پانی بھی کھڑا رہتا ہے. کہتی ہے ابا, عورتیں کہتی ہیں آمینہ ٹھہر جا, جب تک تو یہاں رہے گی پانی مل جائے گا. کہا ساری عورتیں پانی بھرتی ہیں, اس کے بعد میں اپنا برتن بھرتی ہوں تب واپس آیا کرتی ہوں. کہا جب پانی واپس جاتا ہے تو مجھے سلام کر کے جاتا ہے. کہا بیٹی کیا کہتا ہے؟ کہتی ہے پانی بھی کہا کرتا ہے ایسا کوثر کی ماں تجھ پر بھی سلام ہو, تیرے آنے والے بیٹے محمد
حربی صاحب سبحان اللہ زندہ باد اللہ کہتی ہے ابا آج تک پانی نہیں بھرا. بڑی برکت ہے حضور کی. بہت بڑی باتیں ہو جائیں گی جب تذکرے کرے تو حضور آئے. فرماتی وہ رات بھی آ گئی جس میں میرا بیٹا آیا. جب حضور آئے 12ویں شب سب نے سنا ہونا سجدے میں سر ہے رب حبلی کی صدا ہے. ہاں ادھر دیکھو حضور مکے میں آئے رب سہاروں کا سہارا بن کے آئے. ادھر سب سے غریب خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ جو قبیلے بنو سعد سے تعلق رکھتی ہے. غربت کا عالم یہ کہ بچے فاتح ہیں. ہاں اٹھنی کا بچہ اس لیے مر گیا تھا کہ اس کو دودھ نہ مل سکا. یہ خوش قصاص ایسے دور میں ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ سوئی نا تو مقدر جا جائے اپنے گھر لیٹی تھی. کہتی میرے خواب میں نور والا چہرے والا آیا کوئی. مجھ سے کہنے لگا حلیمہ آنسو نہ بہا آج تیرا مقدر جاگ گیا ہے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا چل. اس نے میرا ہاتھ پکڑا نہر کے قریب لایا مجھے ایک پیالہ بھر کے پانی دیا. کہتی وہ پیا نا میں نے. کہتی میرے دکھ بھی ختم ہو گئے میری تکلیفیں بھی ختم ہو گئی. یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی جب میں پی چکی تو پھر اس نے کہا حلیمہ اب دیر نہ کر مکے چلی جا اس لیے کہ تیری تقدیر بنانے والا مکے میں آ چکا. کہنے کہ میں نے سوال کیا مہربان آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا حلیمہ میں تیرا صبر جو مصیبت میں تو نے کیا ہے. میں تیرا صبر جو مصیبت میں تو نے مجھے نہیں چھوڑا. کہتی صبح میری آنکھ کھلی میں نے اپنے شوہر سے کہا اپنے شوہر حارث سے جی میرے سرتاج کہا کیا اس بار ہم بھی مکہ چلے. میرے شوہر کہنے لگے حلیمہ ہم غریب لوگ ہیں اپنے بچے نہیں پال رہے ہیں ہم کسی کا بچہ لا کے کیسے پالیں گے. اتنے غریب ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے نہیں پانی نہیں ہم پرایا بچہ لا کر رکھیں گے. کہنے لگے اس بار قسمت ہم بھی آزما کے دیکھیں. کہنے لگے جاؤ گی کس چیز سے سواری ہے اس کا بھی پیر ٹوٹا ہے. کہنے لگے چلتے ہمت کرتے. پہلی بار حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ چلی 7-8 سہیلیاں تھیں ان کے ساتھ بنو سعد سے جب چلی نا تو سواری بڑی کمزور تھی کبھی اٹھتی کبھی بیٹھتی. سہیلیاں کہنے لگی حلیمہ رک کے تیرا انتظار کرنا پڑتا ہے ادھر پانی ختم ہونے والا ہے اگر تو ساتھ نہیں چل سکتی پھر ہمیں جانے دے ورنہ ہم پیاسے رہ جائیں گے. حضرت حلیمہ نے اجازت دے دی لیکن آنکھ میں آنسو آئے. آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہنے لگی اللہ جو غریب ہوتے ہیں ان کے نصیب بھی غریب ہوتے ہیں کم سے کم غریبوں کے نصیب اچھے کر دے. اتنا رو کے کہا اللہ اکبر. پھر رب نے ہمت بخشی سواری پر بیٹھی مکہ شریف کی طرف آئی. جب یہ کہیں عورتیں بچے لے کے جا رہی تھی اور اس وقت رات کا آدھا حصہ گزر چکا تھا. دستور یہ تھا جب کوئی بھی دایا بچہ لینے جاتی حرم شریف کے دروازے پر بیٹھ جاتی. حارث ساتھ میں تھے آپ کا بچہ ساتھ میں تھا. کہنے لگے حلیمہ آدھی رات کو ہم لوگ پہنچے اب جائیں تو جائیں کہاں چلو یہیں بیٹھ کے رات گزارتے. حرم شریف کے دروازے پر بیٹھے حضرت حلیمہ سعدیہ کے دل میں کچھ آیا. اچانک اٹھی اور غلاف کعبہ پکڑا جا کے رونے لگ گئی. کہتی میرے مالک میں یہ نہیں کہتی مجھے کروڑوں کی دولت دے میں یہ نہیں کہتی مجھے سرداری دے میں یہ نہیں مانگتی مجھے بادشاہت دے. میرے مالک میں اتنی دور سے چل کر کے آئی ہوں کم سے کم اتنا کرم فرما دینا کہ مجھے کوئی ایسا بچہ دے دے ایک ایسا ذریعہ دے دے جو میرے گھر کی روزی کا سبب بن جائے. مجھے ایسا سہارا دے دے جو میرے بچوں کی بھوک دور کرنے کا ذریعہ بن جائے. اللہ اکبر. کہتی میں رو رہی تھی کوئی امید نہ تھی آدھی رات میں کوئی لینے نہیں آتا تھا لیکن آج خلاف معمول کوئی دروازے پہ آیا. آنے کے بعد اس نے آواز دی کوئی آیا ہے. کہتی میں نے مڑ کے دیکھا نا تو چہرے سے لگ رہا تھا کوئی سردار کا چہرہ ہے وجود سے لگ رہا تھا بڑے خاندان والا ہے. کہتی خوشی کے مارے ٹھکانا نہ رہا. میں نے کہا جی میں ہوں. کئی بار لفظ میں کہا کا نام بھی نہ بتا پائی. میں نے کہہ کے آواز دی کہا ذرا جلدی آئیے. حلیمہ سعدیہ کہتی میں قریب گئی. آنے والے نے پوچھا نام کیا ہے. میں نے کہا حلیمہ ہے. کس تعلق سے کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو. کہا قبیلے بنو سعد سے تعلق ہے. کہا پھر آ جائیے. کہا جب وہ لے کر کے چلے تب میں سوچ رہی تھی چہرہ بتا رہا ہے یہ کوئی سردار کا چہرہ ہے قبیلے کے بڑے کا چہرہ ہے. کہا جب اس کا بچہ ہمیں ملے گا تو ہمیں سونا چاندی ملے گا ہیرے جواہرات ملیں گے. کہا یہ سوچ کر کے پیچھے چل رہی تھی لیکن اچانک عبد المطلب پیچھے مڑے. کہتے حلیمہ کیا سوچ رہی ہو کہ دولت ملے گی کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے. کہا نہیں وہ جس بچے کو تم لینے جا رہی ہو اس کے سر پہ باپ کا سایہ بھی لگی ہے وہ یتیم ہے اور غربت کا عالم یہ ہے. جس رات میں گھر میں آیا ہے اس رات گھر میں چراغ نہ ڈالنے پہ تیل تک نہ تھا. اللہ اکبر. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میری حضرتوں کا جنازہ نکل گیا ارمانوں کا کلا کھل گیا. میں نے دبے پیر چلنا شروع کیا. جیسی دروازے پہ پہنچی ہوں ابھی دروازہ کھٹکھٹایا نہ تھا اندر سے سیدہ آمینہ کی آواز آتی ہے حلیمہ انتظار کس کا ہے اندر آ جائے.
تھا آمینہ بتا تو صحیح کبھی تم نے مجھے نہیں دیکھا میں نے تمہیں نہیں دیکھا پھر بتاؤ تم مجھے کیسے جانتی ہو میں تو تمہیں نہیں جانتی حضرت آمینہ مسکرا کے کہتی ہے اے حلیمہ جس رب نے تجھے میرے گھر کا پتہ بتایا ہے اسی رب نے مجھے حلیمہ سعدیہ کا پتہ